दोस्तों, इंसान खला की वसअतों के बारे में तहकीक के मैदान में कायनात के इसरारों का खोज लगाते लगाते चांद के बाद मरीख और इससे भी आगे अपने निजाम शमसी की हदूद से बाहर भी रॉकेट और खलाई गाड़ियां भेजने के काबिल हो चुका है। गर्ज आसमान की बुलंदियों से लेकर समंदर की गहराइयां तक इंसान की दस्तरस में आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला की बनाई हुई इस दुनिया में, जिसे हम कुर्रे अर्ज कहते हैं और जिस पर हम बसते हैं, अभी भी बेशुमार ऐसी चीजें और जगहें हैं जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते। बरमूदा ट्रायंगल का नाम हम में से अक्सर व बेशतर लोगों ने सुना ही होगा। आज भी साइंसदान इसके मुताल्लिक सही तौर पर जानने से कासिर हैं। इसी तरह एहराम मिस्र के बारे में भी मुकम्मल मालूमात अभी तक मंजरे आम पर नहीं आ सकी। बरमूदा ट्रायंगल और एहराम मिस्र के अलावा भी हमारी जमीन पर बहुत से ऐसे मकामात हैं जिनकी तौजीह और तशरीह करने से साइंस आजिज है। हम ऐसे ही चंद पुरस्कार मकामात के बारे में चैनल रियलिटी फैक्ट्स में आपको बताने जा रहे हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर इनेबल कर लीजिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नंबर 1, साउथ अटलांटिक एनोमली। अगर आपको ये बताया जाए कि हमारी जमीन के ऊपर खला में भी एक बरमूदा ट्रायंगल मौजूद है तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना, मगर ऐसा ही है और ये साउथ अटलांटिक एनोमली कहलाता है। ये वो जगह है जहां मकनातीसी चार्ज पार्टिकल कुर्रे अर्ज के मकनातीसी मैदान की कशिश की वजह से जकड़ में आ जाते हैं और जमीन के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। इस मकाम से गुजरने वाले मसनूई सैयारे और खलाई शटल वगैरह मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाते हैं और इनमें लगे कंप्यूटर्स अपना काम करना छोड़ देते हैं। बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन, जो यहाँ से 24 घंटे में 5 बार गुजरता है, से भी खला में चहलकदमी जैसे अफ़ाल यहाँ से गुजरने के दौरान मुअत्तल कर दिए जाते हैं, क्योंकि खलाबाजों को यहाँ सिर्फ फूटते सितारों के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। महसूस यूं होता है कि जैसे ये सिर्फ कोई टेक्निकल मसला नहीं है। नंबर 2, बेनिंगटन ट्रायंगल। इस जगह को ये नाम जोसेफ ए सेट्रो ने 1992 में एक रेडियो नशियात के दौरान दिया था। इसका मकसद यूनान के एक पहाड़ी रियासत वर्मोंट के इलाके में 1920 से 1950 के दौरान लापता हो जाने वाले लोगों के नाम से एक इलाका मंसूब करना था। ये नाम फिर मजीद 2 कुतब के जरिए जुबान ज़दे आम हुआ, जिनमें से एक किताब शैडो चाइल्ड है, जिनमें से उसने कई अबवाब उन लापता लोगों के तज़किरे के लिए मुख्तस किए। जोसेफ इस इलाके को भी बर्ज वाटर ट्रायंगल के मुमासिल करार देता है। मुकामी लोग इस इलाके में पुरस्कार तौर पर लापता हो जाने वालों के मुतल्लिक अजीबो गरीब कहानियां सुनाते हैं। ऐसी ही कहानियों में से एक मशहूर कहानी एक अमरीकी तालिबा की है जो इस जगह की सैर के लिए आई थी और 1946 में यहाँ हाइकिंग करते हुए लापता हो गई। इसी तरह 1945 में 74 साला मिडी रिवर्स 4 शिकारियों के ग्रुप गाइड के तौर पर उनके साथ यहाँ आया और यहाँ से गायब हो गया। 53 साला फ्रायड लैंग्रा अपने कजन हर्बर्ट एल्सिस के साथ इस इलाके में हाइकिंग के लिए आए। हाइकिंग के दौरान इसका पैर फिसला और वो एक नदी में जा गिरी। नदी से बाहर निकलकर इसने अपने कजन को कहा कि वो वहीं उसका इंतजार करे और वो कैंप साइट जाकर कपड़े तब्दील करके आती है। वो फिर कभी वापस नहीं आई। आसपास के लोग उन गुमशुदगियों को गैर मरई मखलूक और बर्फानी इंसानों की कारस्तानी करार देते हैं। नंबर 3, सैन लुइस वैली। अमरीकी रियासत कोलोराडो में वाक़ई इस वादी का कुछ हिस्सा न्यू मैक्सिको तक फैला हुआ है। पूरी दुनिया में इस वादी की वजह शोहरत ये है कि यहाँ पर आज तक सबसे ज्यादा उड़न तश्तरियों के देखे जाने के दावे किए गए हैं। उड़न तश्तरियों के देखे जाने के वाक़यात इस इलाके में इतने आम हैं कि एक खातून ने अपने फार्म हाउस में बाकायदा एक वॉच टावर महज इसलिए तामीर करवाया ताकि वो उड़न तश्तरियों को वाज़े तौर पर देख सके। इस खातून ने सन 2000 से लेकर अब तक अकेले ही 50 से ज़ायद बार उड़न तश्तरियों को देखने का दावा किया है। मगर उड़न तश्तरियों से भी ज्यादा मसख शुदा मुर्दा जानवरों के पाए जाने की चटपटी कहानियां यहाँ मशहूर हैं। इन कहानियों में कई चीजें मुश्तरका हैं। मसलन जानवरों के इर्द गिर्द खून का कोई कतरा नहीं पाया गया। दूसरे, उनके जिस्मों को बहुत सफाई से काटा गया था, जिससे ये जाहिर होता है कि ये शिकारी दरिंदों का काम नहीं। कुछ इंसानों का कहना है कि ये शिकारी दरिंदों का काम नहीं।
کچھ انسانوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے پہلے کی رات انہیں آسمان پر کچھ پراسرار سی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ اس بات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید کام کسی خلائی مخلوق کا ہے۔ نمبر 4، مشیگن ٹرائی اینگل۔ جھیل مشیگن شمالی امریکہ کی 5 سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ مشیگن ٹرائی اینگل اسی جھیل کے مرکزی حصے کو کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل بھی طیاروں اور بحری جہازوں کے غیاب کے باعث شہرت رکھتا ہے۔ 23 جون 1950 کو نارتھ ویسٹ ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 2501 اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھی۔ فلائٹ کو خراب موسم کی وجہ سے اپنا رخ تھوڑا تبدیل کرنا پڑا تو وہ مشیگن جھیل کے اوپر سے گزرے۔ اسی دوران پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے اپنی بلندی 3500 فٹ سے کم کر کے 2500 فٹ پر آنے کی درخواست کی اور ان کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ یہ آخری رابطہ تھا جو جہاز اور کنٹرول ٹاور کے درمیان ہوا۔ اس کے بعد جہاز لاپتہ ہو گیا اور بعد میں پتا چلا کہ جہاز جھیل میں گر گیا تھا کیونکہ جہاز کے سیٹ کور جھیل کی سطح پر تیرتے نظر آئے تھے۔ مگر سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ بہت تلاش کے باوجود نہ تو جہاز اور نہ ہی مسافروں کی کوئی باقیات مل سکیں۔ نمبر 5، پوائنٹ پلیزنٹ۔ اس نام کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی جگہ ایسی جگہ ہوگی جہاں سب خوش رہتے ہوں گے اور وہاں جانے والے بھی اس جگہ پہنچ کر بہت خوشی محسوس کرتے ہوں گے۔ ستم ظریفی مگر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ امریکہ میں واقع یہ قصبہ بھی اپنی پراسرار اور عجیب و غریب داستانوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ان داستانوں میں موت مین نامی ایک مخلوق کا ذکر آتا ہے۔ پوائنٹ پلیزنٹ کے 100 سے زائد افراد موت مین کو دیکھنے کے دعوے دار ہیں۔ ان کے بقول موت مین کا قد 7 فٹ لمبا تھا۔ اس کی چھاتی چوڑی اور لال سرخ آنکھیں مقناطیسی قوت رکھتی تھیں۔ علاوہ ازیں اس کے 10 فٹ لمبے پر بھی تھے جو اس کے پیچھے پیچھے زمین پر گھسیٹتے رہتے تھے۔ پوائنٹ پلیزنٹ کے لوگ بھی اڑن تشتریاں دیکھے جانے اور مین ان بلیک کے نام سے موسوم انسان نما ایسی مخلوق کے عینی شاہد ہونے کے دعوے دار ہیں جو ظاہری وضع قطع اور آواز کے ذریعے لوگوں کے اوسان خطا کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 6، بگلو رینچ۔ 480 ایکڑ پر محیط یہ ذاتی جائیداد امریکی ریاست اوٹا میں واقع ہے۔ یہ بھی ماورائے عقل واقعات اور اڑن تشتریوں کے حوالے سے مشہور ہے۔ اس علاقے میں حیرت انگیز واقعات پہلے سے موجود تو تھے، لیکن اس حقیقت کا اندازہ تب ہوا جب 1994 میں 2 رینجرز کی تعیناتی اس جگہ پر ہوئی۔ پہلے دن جب یہ دونوں رینجرز یہاں آئے تو انہوں نے ایک بھیڑیے کو چراگاہ میں کھڑا دیکھا۔ وہ اس بھیڑیے کو پالتو سمجھ کر اس کے پاس چلے گئے۔ بھیڑیا سر جھکائے کھڑا رہا بھینسوں کے باڑے کے باڑ میں، لیکن اچانک ہی اس نے قریبی واقع گائے بھینسوں کے باڑے کی باڑ میں سے ایک بچڑے کو پکڑ کر باہر کھینچ لیا اور بھاگ نکلا۔ جب ایک رینجرز والے نے پستول سے اس پر فائر کیا تو بھیڑیے پر گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخرکار وہ اپنی شاٹ گن نکال لایا اور اس سے بھیڑیے پر فائر کیے، لیکن اس کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا اور بھیڑیے کو کوئی گزن نہ پہنچی۔ جب اس بھیڑیے کا تعاقب کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے پیروں کے نشان تک نہ ملے۔ یوں لگتا تھا کہ ایسے وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ ان واقعات کا یہاں اختتام نہیں ہوا، بلکہ یکے بعد دیگرے اڑن تشتریوں کا نظر آنا، ہوا میں رقصاں بگولوں کا ظاہر ہونا، ماورائے عقل مخلوقات اور مسخ شدہ مردہ مویشی ملنے جیسے واقعات کا ایک تسلسل رواں رہا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ 1996 میں مالکوں نے یہ جائیداد فروخت کر دی۔ نیا مالک نیشنل انسٹیٹیوٹ فار سیکیورٹی سائنس نامی ادارے کا بانی تھا جو ان پراسرار واقعات کا کھوج لگانے کی کوشش کرتا، لیکن یہ بات بھی حیرت انگیز ہے کہ اس کے ادارے نے اس بارے میں اپنی تحقیقات کے نتائج کو آج تک سیگے راز میں رکھا ہوا ہے۔ نمبر 7، دی ڈیولز سی۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کے جنوب میں تقریباً 100 کلومیٹرز کے فاصلے پر واقع ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل ہی کی طرح سمندر کا یہ حصہ بھی پراسرار واقعات، غیر معمولی مقناطیسی طاقت، ناقابل فہم اجسام اور روشنیوں کے ظہور اور گمشدگیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ 1952 میں یہاں زیر سمندر ایک آتش فشاں پھوٹنے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے جاپان نے اپنا ایک تحقیقاتی بحری جہاز اس علاقے کی طرف روانہ کیا جس کا نام کائیوو مارو 5 تھا۔ جہاز نے اس علاقے میں پہنچنے کے بعد صرف ایک SOS مطلب مدد کے لیے بھیجا جانے والا پیغام بھیجا اور پھر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔
تاریخ یہ بتاتی ہے کہ چین کے مشہور بادشاہ قبلائی خان نے جاپان کو فتح کرنے کے لیے متعدد بار بحری مہمات بھیجی، مگر وہ اس شیطانی سمندر کو عبور نہ کر سکیں اور تقریباً 40,000 افراد اس مہم جوئی میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ نمبر 8، لیک اینجی کیونی۔ یہ جھیل کینیڈا میں واقع ہے۔ دیگر پراسرار جگہوں کے برخلاف اس جھیل نے اکا دکا افراد یا جہازوں کی بجائے ایک پورے گاؤں کے باسیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر اسراروں سے بھری اس دنیا میں اپنا نام پیدا کیا۔ 1930 میں ایسے ہی ایک شکاری جوئی لابے جو اکثر یہاں آتا رہتا تھا کا گزر جب اس جگہ سے ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گاؤں کے تمام باسی غائب تھے۔ اسے ان کے گھروں میں ان کے سلے کپڑے ملے جن میں سوئیاں تک پیوست تھیں، جسے کوئی انہیں سیتے سیتے ابھی اٹھ کر گیا ہو۔ چولہوں پر کھانے کی دیگچیاں دھری تھیں اور ان میں گرم کھانا موجود تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے گاؤں والوں کو اچانک ہی کہیں جانا پڑ گیا ہو، اور جو جس حال میں بھی تھا سب چھوڑ کر اٹھا اور چل دیا۔ پر وہ سب کہاں اور کیوں گئے، اور وہ بھی اتنے اچانک، یہ بات آج بھی ایک راز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے پہلے بھی آسمان پر عجیب و غریب روشنیاں دیکھی گئی تھیں۔ نمبر 9، برج واٹر ٹرائی اینگل۔ برج واٹر ٹرائی اینگل 200 اسکوائر میل پر موجود امریکی ریاست میساچیوسٹ میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ مافوق الفطرت مخلوقات، اڑن تشتریوں، جن بھوتوں، آتشی بھگولوں، غیر سائنسی مظاہر جن کی سائنس کوئی توجیہ پیش نہ کر سکے، برفانی انسانوں، بڑے بڑے اژدہوں اور دیوہیکل پرندوں کا مسکن ہے۔ اس جگہ کا ذکر سب سے پہلے 1970 میں ایک مافوق الفطرت مخلوقات کے بارے میں جاننے کا علم رکھنے کے ماہر نے اپنی کتاب مسٹیریس امریکہ میں کیا تھا۔ یہاں ایک حصہ سویمپ کہلاتا ہے۔ روایات کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں روحیں رہتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے قدیم مقامی قبائل کے تاریخی کردار آناوان نے اپنے بادشاہ فلپ سے کوڑیوں کی لڑیوں سے بنی ہوئی روایتی تلوار اعزاز کے طور پر پائی تھی۔ مشہور ہے کہ آج بھی رات کو بازو پھیلائے ہوئے ایک شخص کی شبیہ ان میں سے ایک چٹان کے اوپر نظر آتی ہے۔ برج واٹر ٹرائی اینگل کی حدود کے اس پاس رہنے والے اکثر لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یہاں اڑن تشتریاں، پراسرار جانور اور انسان، اور ان کے علاوہ بھوت اور بدروحیں اور جانوروں کی مسخ شدہ لاشیں بھی دیکھی ہیں۔ ہوکوموک سویمپ کے علاقے میں برفانی انسانوں کا مسکن اور دیوہیکل پرندوں کو بھی اڑتے ہوئے دیکھے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ان پرندوں کے پر 8 سے 12 فٹ چوڑے بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 10، سپرسٹیشن ماؤنٹینز۔ امریکی ریاست ایریزونا میں واقع یہ آج سے تقریباً 25 ملین برس پہلے آتش فشانی عمل کے ذریعے مارز وجود میں آیا۔ 1800 کے قریب جیکب والٹس نامی ایک شخص نے ان پہاڑوں میں ایک بہت بڑی سونے کی کان دریافت کی۔ جیکب نے بستر مرگ تک اس کان کا محل وقوع سیگہ راز میں رکھا۔ بعد میں بے شمار لوگوں نے اس کان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر لا حاصل۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی روحیں آج بھی ان پہاڑوں میں بین کرتی پھرتی ہیں، جو سونے کی کان کی تلاش میں یہاں سرگرداں رہے اور بالآخر موت کی گھائیوں میں اتر گئے۔ دوستو، یہ تھے چند ایسے پراسرار مقامات جن کو آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ آپ ان مقامات کو بھی جان کر حیران تو ہوئے ہوں گے۔ ایسے ہی معلومات کے لیے ہماری اگلی ویڈیوز کا انتظار کریں اور ریالٹی فیکٹس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن ضرور انیبل کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔